الرحمن محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے اور ان کی پریکٹس کرنے کی مشق نمبر 12 یعنی ایکسرسائز نمبر 12 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس مشق میں آپ کو ہم لفظ من کے معنی اور اس کے استعمال کو قرآن مجید کی مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کریں گے۔ عربی زبان میں من کا ترجمہ کون یا وہ جو کے معنی میں کیا جاتا ہے۔ مثلا سیذکر من یخشی یعنی جلد سمجھ جائے گا جو ڈرتا ہے، تو یہاں من کا ترجمہ جو کے ذریعے کیا گیا ہے اور اس میں موصول ہے۔ اور کبھی اس کا ترجمہ سوالیہ بھی کیا جاتا ہے، مثلا من بعثنا من مرقدنا یعنی کس نے ہمیں سوتے سے جگایا۔ الغرض آیت کے مفہوم کے مطابق من کا ترجمہ مختلف انداز سے کیا جاتا ہے۔ ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ہم مزید قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ So we are presenting in exercise number 12 for the meaning of the word man, which is translated sometimes as who, one who, or for whoever. And the following ayat of the Holy Quran are selected to illustrate the meaning of the word man. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا و اور قد خواب تحقیق نامراد ہوا، من یعنی جو جس، دساہا اسے خاک میں ملایا۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ And the English translation here is and indeed he fails who buries it. یہاں من کے معنی who کے کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، قد افلح من تزکا۔ قد افلح یعنی یقیناً اس نے فلاح پائی، من یعنی جو، تزکا پاک ہوا۔ And the English translation for this ayat is certainly one who purifies himself, and one who is the translation of man. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، سیذکر من یخشی۔ یہاں پر سا فتحہ کے ساتھ اس سے پہلے ہم استعمال کر چکے ہیں، جو مستقبل قریب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سیذکر جلد سمجھ جائے گا، من یعنی جو، یخشا ڈرتا ہے۔ اینڈ the English translation soon he will pay who fears Allah. ایک اور آیت پہ غور فرمائے، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ ذرنی مجھے چھوڑ دو، ومن اور جسے، خلقت میں نے پیدا کیا، وحیدا اکیلا، اسے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ مکمل ترجمہ اس آیت کا یہ ہے۔ And the same translation in English is leave me alone whom I have created. تو یہاں من کا ترجمہ whom کیا گیا ہے، تو من مختلف شیڈز میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت پہ غور فرمائیں، کل من علیہا فان۔ کل ہر کوئی، من یعنی جو ہائی لائٹ کیا گیا یہاں پر، من جو، علیہا اس زمین پر ہے، فان فنا ہونے والا، یعنی زمین پر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ And the English translation for this ayat is everyone who is on it will perish. ایک اور آیت ہے، اس پر غور فرمائیں، من خشی الرحمن بالغیب۔ من یعنی جو، خشیہ ڈرا، الرحمن
रहमान यानी अल्लाह से, बिलगैब बिन देखे या बगैर देखे, यानी जो अल्लाह या रहमान से डरे, बिन देखे डरा. And English translation here is that who feared in the unseen, the most gracious. आइए एक और आयत पे गौर करते हैं. قد أفلح من زكاها. قد أفلح कामयाब हुआ, मन यानी जो, ज़क्काहा उसको पाक किया, यानी तहकीक कामयाब हुआ जिसने उसको पाक किया. English translation, indeed he succeeds who purifies it. आइए एक और आयत पर गौर करते हैं. वमन ضل فإنما يضل عليها. यहाँ पर एक रेड डॉट नजर आ रहा है आपको, और अला जो यहाँ पर जमीर के साथ मिलकर आया है, अलैहा, इसका जिक्र हम पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं. वमन और जो, ضل गुमराह हुआ, फइन्नमा तो उसके सिवा नहीं, यज़िल्लु वो गुमराह होता है अपने लिए, यानी और जो गुमराह हुआ तो उसके सिवा नहीं है कि वो अपने लिए गुमराह होता है. And the English translation here is, and whoever, man is translated as whoever, and whoever goes astray, then only he strays against his soul. एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है बतौर मिसाल. वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद. और यहाँ पर रेड डॉट मिन पर लगाया गया है, जिसको हम इससे पहले समझा चुके हैं. वमन और जो या जिस, युज़लिल गुमराह करे, अल्लाहु अल्लाह ताला, फमा तो नहीं, लहू उसके लिए, मिन हाद कोई हिदायत देने वाला, यानी और जिसको अल्लाह ताला गुमराह करे उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं. And the English translation here is, and whoever Allah lets go astray, then for him there is no guide. एक और मिसाल पर गौर करें. वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब. वल्लाहु और अल्लाह, यरज़ुक़ु रिस्क देता है, मन यानी जिसे, यशाउ वो चाहता है, बिग़ैरि बे या बगैर, हिसाब शुमार, यानी और अल्लाह ताला जिसे चाहता है रिस्क देता है. And the English translation here is, and Allah Ta'ala provides whom he wills without measure. इस मिसाल पर गौर फरमाएं. वमन यु'तल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा. वमन वा यानी और, मन यानी जिसे, यु'ता दी गई, अल हिकमत हिकमत, फक़द ऊतिया तहक़ीक़ दी गई, खैरन भलाई, कसीरा बहुत, यानी और जिसे हिकमत दी गई तहक़ीक़ उसे दी गई बहुत भलाई. And the English translation of this ayat is, and whoever is granted the wisdom, then certainly he is granted good in abundant. हाज़रीन, इस मिसाल के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 12 यहीं पर ख़त्म होती है. इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आइंदा वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 13 लेकर फिर से हाजिर होंगे. वो आखिरु दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।